السلام علیکم ایوری ون. تو ہم ثلاثی مجرد کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو اس کے آگے کنٹینیو کرتے ہیں. جیسے کہ اسی طرح گردان کی وجہ سے مجرد میں حروف زوائد آئے تو وہ مجرد ہی رہے گا. جیسے فعلا فعلا، اب اس میں الف آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں زوائد نہیں، وہ حروف اصلیہ ہی ہے. جیسے رجلو ثلاثی مجرد ہے، تو رجلانی اور رجالن بھی یہ ثلاثی مجرد ہے. کبرا اس نے تکبیر کہی، اکرما اس نے تعظیم کی، ثلاثی مزید فی ہے. اب دیکھ اس میں ایک بار ایکسٹرا آ رہا ہے، پہلے میں ایک بار اور دوسرے میں الف زائد ہے. الف کا وزن معلوم کرنے اور ان کے حروف اصلیہ کو زوائد سے الگ بتلانے کے لیے فا، عین اور لام کو میزان قرار دیا گیا. یعنی کہ اس کی میزان مطلب ترازو ہوتا ہے، کہ اس کے بیسس پہ ہم اور چیزوں کو الگ الگ کر سکتے ہیں کہ اس میں حروف زوائد ہے کہ نہیں ہے. ثلاثی کلمات میں فا پہلے حرف کی جگہ، عین دوسرے حرف کی جگہ اور لام تیسرے حرف کی جگہ رکھا جاتا ہے. جیسے قلم، قطف، عضد، قلب. فعل، 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 فعل. کلمہ موضوع جن کا وزن نکالا جائے کا کلمہ موضوع کا جو حرف فا کے مقابلے میں ہے وہ فائے کلمہ کہلاتا ہے. جو جیسے قلم میں قاف جو عین کے مقابلے میں ہے وہ عین کلمہ، جیسے قلم میں لام، اور جو لام کے مقابلے میں ہے وہ لام کلمہ، جیسے قلم میں میم. یہ کیا ہوا ہے؟ فا کلمہ، لام کلمہ اینڈ میم کلمہ. جب لفظ رباعی یعنی 4 لفظ ہوتے ہیں کا وزن معلوم کرنا ہو تو فا عین کے بعد ایک لام کی بجائے 2 لام لگاؤ. اور خماسی میں یعنی 5 میں 3 لام، مثلا جعفر. اب دیکھیں 3 کی جگہ 4 ہے تو فا عین لام تو ہو گیا، تو بولے کہ ایک اور ایکسٹرا لام لگا دو. کا وزن فعلن. اور سفر جلون کا وزن فعلن، یعنی کہ اس میں 3 لام لگ گئے، کیونکہ 3 کی جگہ فا عین لام پھر 2 لام، اس لیے 3 لام. یہ اس کا رول ہے. وزن نکالتے وقت حروف اصلیہ کے مقابلے میں تو فا، عین اور لام رکھے جائیں گے، باقی جو حروف زوائد ہیں وہ اپنی اپنی جگہ بحال رہیں گے. جیسے کبر فعل، کبیر فعیل، اکبر افعل، تکبیر تفعیل. مگر جو عین کلمہ یا لام کلمہ کو دہرا کر ایک حروف زائد کیا گیا تو وزن میں عین یا لام ہی دہرا لیتے ہیں. جیسے کبرا میں پہلا با عین کلمہ ہے، پہلا با جو عین کلمہ ہے اور دوسرا زائد ہے. قاعدے سے تو اس کا وزن فا بلا ہونا چاہیے، لیکن اس کی بجائے اس کا وزن فا الا کہا جاتا ہے. اسی طرح اہم مرہ میں آخر کی زوائد اس کا وزن اف اللہ کہا جاتا ہے. اف اللہ کہا جاتا ہے. الفاظ کا وزن پہچاننے سے بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی ایک لفظ کے مادے یعنی حروف اصلیہ کے معنی جاننے سے اس کے تمام تصریفات اور مشتقات کے معنی کا جاننا آسان ہو جاتا ہے. شکریہ.